بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رویے زمین میں بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح مختلف انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں میں آئے اور پھر دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی دنیا زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء اکرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ محترم ناظرین، مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ وہ پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد و گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ طعن و تشنیع کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے 12 یا 18 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقین کرتے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اب ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توطیہ نوز نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے۔ ادھر جب توطیہ نوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اڑا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگا کر پیار کیا
تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارکہ 35 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب تدیہ نوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ آخر کار دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو وہاں پر جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہ شخص ہے، یعنی طوطیانوس ہے، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سے یہودی کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ علم بھی نہیں، مگر یہ اختلاف کر رہے ہیں اور وہ شک میں پڑے ہیں، مگر یہ لوگ امان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، وہ یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین میں تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو توڑ دیں گے، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو توڑ کر وہ دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا میں حکمرانی کریں گے اور دائر اسلام سے خارج ہیں، معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، اور دائر اسلام سے خارج سے وہ کفر کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اب یہ بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے گئے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہری ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا، اور اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہیت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہیت نہ پسند آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے باپ کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چل گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح آپ کا گزر ایک آبی حیات کے چشمے سے ہوا، اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہے، کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روایت میں نقل کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع میں ہوتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نور کے پاس آ کر رک گیا، اور اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس بزرگ کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا
حکم دیتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک خدا ترس انسان ہیں۔ بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تاحیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں میں موجود ہے۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک ناگوانی گھوڑی پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جس طرح کہ حضرت انس علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ہم نے ایک آواز سنی اور دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہاڑی کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بندے نے کہا، اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میرا سلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم وہاں گئے تو حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سفید پرندہ آ رہا تھا، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت یافتہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات یہ کرتے ہیں کہ چوتھے نبی جو زندہ ہیں، جو آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جن کے زندہ ہونے کے بھی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح کہ سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان جو نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے اور آپ کپڑوں کی سلائی کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسان سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے شمار ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو واپس زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ یہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا، وہاں کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ جنت کی سیر کرائی گئی، پھر آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے اب آپ کو کہا آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔
اسی طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح جب قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کرنے، سننے، سمجھنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بسم اللہ۔